اصل میں سارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ باتیں تو ایسی کرتے ہیں جیسے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. کمال صاحب، اقبال کی شاعری، واہ واہ واہ، کیا بات ہے آپ لوگوں کی. بندہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اتنی اعلیٰ معیار کی سوچ رکھتے ہیں. ارے واہ 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 واہ. پر میں نے ذہن میں یہی سوچا کہ یار اتنی اعلیٰ معیار کی سوچ رکھنے والے لوگ آخر ان کی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی شرح نمو خطے میں سب سے کم کیوں ہے؟ اتنے سال آزادی کو بیت گئے، آج تک کوئی ایجادات میں نام کیوں نہیں ہے؟ سوچ میں پڑا رہا ہے یار، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یقین کرو صبح سے شام تک اور رات کو سونے کے بعد بھی کبھی کبھار بندے کی اورنگزیب بھائی رات کو آنکھ کھل جاتی تھوڑی دیر کے لیے. میری آنکھ بھی کھلے نا، میں آئیڈیلسٹ آدمی ہوں. اسٹوپڈ، آپ اسٹوپڈ سمجھ لیں، میں آئیڈیلسٹ شخص ہوں. میری ترجیحات میں یہ تھا کہ یار میرے ملک کے اندر لوگوں کی حالات کتنے خراب ہیں، کیسے میں ٹھیک کر سکتا ہوں. مذاق کے علاوہ سچ بتا رہا ہوں، فراڈیا بندہ پتہ لگ جاتا ہے، میرا پتہ لگتا ہے یار میں بالکل ٹھیک بند، صحیح بتا رہا ہوں بالکل. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، آئی ایم ناٹ اے چیٹر. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا آدمی جو ہے نا کبھی چیٹر نہیں ہوتا. میں آپ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کروں گا. میں رات کو بھی جاگ رہا ہوں یار پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے. کسی اکانومسٹ کو بلا رہے ہیں، کسی بزنس مین کو بنا رہے ہیں، نوٹس لکھ رہے ہیں. آئیڈیالزم آئیڈیالزم. پھر میں سوچتا رہا یار اتنی عقل مند قوم ہے، اتنی تیز قوم ہے، اتنی انٹیلیجنٹ قوم ہے، پھر ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آ گئی اونیجا. اونیجا آ گئی، اونیجا ہی نام ہے نا اس کا، وہ جو افریقی نجات خاتون آئی ہوئی ہیں. پھر میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور پاکستانی عوام کا اس کی طرف ریئیکشن، اس کی مقبولیت، یہ دیکھ کر مجھے پتہ لگا کہ اونیجا پاگل ہے مبینہ طور پر. That's it, بس ہو گئی, that's it. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک اور چیز پتہ لگ گئی کہ وہ تو پاگل ہے مبینہ طور پر، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں، مانسک سنتولن اس کا ٹھیک نہیں ہے، دماغی توازن صحیح نہیں ہے. میری قوم بہت ہی بڑی کھانسی آ گئی. کیا بول رہا تھا؟ ہاں، تجسس سے بھری ہوئی قوم ہے میری. یار 2 دوائیاں کھا کے آئے ہوں، کچھ غلط نہیں نکلے گا منہ سے، یہ بتا دوں. تو بھائی جان آپ ترقی اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ ایک سیاہ فام امریکی عورت نے آ کر آپ کے پورے ملک کو پاگل کر دیا ہے. آپ اتنے کم ظرف اور اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ دنیا آپ پر ہنس رہی ہے. اور وہ پاگل ضرور ہوگی مبینہ طور پر دل میں وہ ہنس رہی ہوگی کہ میں پاگل ہوں لیکن تم لوگ تو وہ، شکر ہے میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ. بری لگی نا میری بات؟ یقین کرو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے تم لوگوں کا چھچور پنا دیکھ کر مجھے شرم آتی. میرے ملک کے اندر کتنے بچے بھوکے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، لوگوں کے پاس صحت کی فیسلٹی نہیں ہے. تم لوگ پورا دن بے شرما اس کو شادی کے رشتے بھیج رہے ہو. ترقی تم سے ہوتی نہیں ہے، پورا دن اونیجا کو لے کے بھاگ رہے ہو. اب وہ برگر کھانے جا رہی ہے، وہ چپس کھانے جا رہی ہے، پھر کہتے ہو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ساری دنیا ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے. پھر کہتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. بول رہے ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے لا کر اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا. اس نے تم سب لوگوں کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا ہے. اس نے بتا دیا کہ تم لوگ کیا سوچ رکھنے والے لوگوں. سوشل میڈیا پہ پورا دن اس کی کلپیں چلا رہے ہو، اپنا اور دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہو.
لیکن عقل تم لوگوں کو پھر بھی نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میری بات کا برا مت ماننا. انسان اپنی خامیاں اور خوبیاں خود جان جائے تو اچھا ہے. میرے جیسا آدمی جو کہ ایک محب وطن پاکستانی ہے تمہیں آج بتا رہا ہے, ساری دنیا جب تمہیں کچھ بولے گی تو تمہیں برا لگے گا. گھر میں باپ بولتے کوئی برائی نہیں, لیکن گلی میں کھڑے ہو کر کوئی پرایا بولتے برا لگے گا تمہیں. سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں سر. جو تماشا میں اس ملک کے اندر دیکھ رہا ہوں پچھلے 4 دن سے, میں شرمندگی کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. آپ مجھے بتائیے عبدالجبار صاحب, جناب انجینئر عبدالجبار میمن صاحب, سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل بھی رہے ہیں, اتنی کمپنیز کے بورڈ پہ رہے ہیں, سائٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ FPCCI کے نائب صدر بھی رہے ہیں. آپ مجھے سچ بتائیے, کیا ہم اپنی صحیح تصویر دنیا کو پیش کر رہے ہیں انجینئر صاحب؟ آپ مجھے سچ بتائیے. آپ پاور انجینئرنگ کا ایک مشہور نام ہے, دنیا جہاں میں آپ کے متعلق بات کی جاتی ہے, بڑی بڑی کانفرنسیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے قوم کے لیے مسئلہ ابھی یہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے ایک انالائسس کی قدر کرتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک پریفرڈ چوائس ہماری نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم نے پریفرڈ تو نہیں بلکہ اوور پریفرڈ ان دنوں میں بنایا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ٹائم کنزیوم ہوا ہے اس کو میں کہوں گا ناٹ اونلی نان پروڈکٹیو بٹ آئی ول آلسو سے کہ ہائیلی کوشچنبل, جس کے بارے میں کافی آپ نے باتیں کی. اب آپ نے چونکہ اس کو کسی طریقے سے وہاں پر بھی ملانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں صحت کے, انوائرمنٹ کے, سوشل پروٹیکشن کے, اسکول میں نہ جانے والے بچوں کے, اور ایک ہائیسٹ آئی وڈ سے ریکارڈڈ فگرز ان ٹرمز آف پاورٹی, اور اس کے علاوہ فسکل مانیٹری ریلیٹڈ ایشوز انٹرنیشنل اکنامکس میں کو ہماری بہت زیادہ, آئی ول ناٹ سے کہ وی ہیو پینیٹریٹڈ اور میک اے وے فارورڈ. ہم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو اس طرف بھی آپ نے کوشش کی. تو میرے اپنے خیال میں کہ اس کو کچھ اس طرح سمیٹ لیتے ہیں کہ آپ سے ایگری کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آئی ول کال اٹ کہ یہ ایک پروڈکٹیو فیکٹر نہیں تھا جس کو اتنا یعنی اوور, میں کہوں گا کہ اوور ویلڈ بنانے کی کوشش کی گئی. یہ 2-3 ہفتے جاری رہے گا. جی انجینئر صاحب, جی میرے لیے لمحہ فکریہ, اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بچے اسکول نہیں جا پا رہے, آپ کو پتا ہوگا 2 اسکوائر میلز لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. WHO کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, لوگوں کے پاس کیلری کاؤنٹ نہیں ہے, لوگوں کے پاس اسکول تک جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, پاکستانیز کے پاس پورٹیبل واٹر سے ایکسیس نہیں ہے. وہاں پر یہ موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے. اونیجا کی لو اسٹوری ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں آپ سے اس طرح ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ایک منٹس ہیں, ایئر منٹس, یوٹیوب منٹس, اور دوسرے جو بھی منٹس ہیں جس کا استعمال جو ہے وہ کسی طریقے سے ایک انفلوئنس کرنا چاہیے. کس چیز کو نشاندہی کرنی چاہیے کہ کہاں پہ پالیسی میں ابھی بھی جو ہے فلاز ہیں, گیپس ہیں, جس کی درستگی سے ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جو اہداف ہیں وہ حصول کیے جا سکتے ہیں. ایک اس ڈیولپنگ کنٹری میں میرا خیال ہے کہ ایک پیس, ٹرانکویلٹی اینڈ پراسپرٹی وداؤٹ کرائم جو ہے اس کی جو ہے جہت کو مشخص کرنے میں کوئی معاونت ملے. مگر ہم اس ٹائم کو جس طریقے سے کنزیوم کر رہے ہیں, آئی تھنک ونس اگین آئی ول ریپیٹ کہ آئی وڈ گو وتھ یو. انجینئر صاحب, پرسوں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے اپنے بجٹ کے اوپر بحث شروع کی. میں حیران اس بات پہ تھا کہ ان کا فوکس کسی اور طرف. ہمارے مد مقابل ہیں, ہمارے مخالف ہیں, 6% سے زیادہ GDP گروتھ لانے کا ٹارگٹ رکھا ہے. ہو سکتا ہے 7% بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے 8% کے نزدیک بھی ہو جائے.
फोकस मुख्तलिफ था। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया अपने इलेक्शन के अंदर अपने नताइज देखते हुए कि अगली दफ़ा अगर इलेक्शन में हारने का इरादा रखते हैं तो रिलीफ ना दें। लेकिन फिर उनके जहन में आई कि अगर वो हार गए तो फिर शायद आइंदा भाजपा की सरकार ही ना आए, इसलिए उन्होंने मुकम्मल रिलीफ ओरिएंटेड बजट दिया जिसमें मुतअद्दिद सेक्टर्स इंक्लूडेड सैलरीड पर्सनस को इनकम टैक्स में मैसिव रिलीफ दिया गया। आपके मुल्क में ये कब होगा, ये मेरा सवाल है। देखिए, अब एक अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखें तो जो चॉइसेस होती हैं वो चॉइसेस होती हैं कि आप शॉर्ट टर्म मेजर्स लें, जिसको हम एक पॉपुलर मेजर्स भी कहते हैं, इन दी आइज़ ऑफ पॉलिटिशियन। क्योंकि इन दी आइज़ ऑफ पॉलिटिशियन, जैसे आपने बात की कि इलेक्शन जीतना है, तो इसी इलेक्शन के जीतने के नताइज के लिए जो भी एक पॉपुलर फैसले किए गए, उसकी इब्तदा मुझे याद है शमशाद अख्तर ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में की कि किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट है नेक्स्ट, उसमें भी वही अहदाफ हासिल किए जाएं जिसके फंडामेंटल्स एक शॉर्ट टर्म और एक मेजर्ड एंड अवेलेबल रिलीफ के सूरत में आए। तो 770 अरब रुपए का उस ज़माने में जो है वो आप समझें कि एक डेफिसिट था, जिस डेफिसिट को हम कहते हैं कि इक्वलेंट टू द रिलीफ। अब हम वापस आते हैं कि ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है या इंडिया की अगर सोच है, नहीं, तो आपने उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी विजन के साथ उसे मैच करने की कोशिश की है। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो कुछ जो सोच है, उस सोच में सिर्फ सिंगुलर ये जो है एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि रिलीफ देने से हम दूसरी जगहों पे जो है वो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी, एक प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी। 5% 6% इस वक्त बड़ी ग्रोथ है। उस हवाले से कोई ज़्यादा एक लार्जर डिस्टर्बेंसेस जो है वो नहीं की जाएंगी या नहीं की गई होंगी, क्योंकि वो लेडी 12 लाख रुपए तक जी उन्होंने इनकम टैक्स रिलीफ दे दी। जी जी इंडियन रूपी INR पाकिस्तान के हिसाब से 3 गुना हो गए, यानी 36 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अगर पाकिस्तान पर वही कानून लागू हो तो वो टैक्स एग्जम्पशन पे चला जाएगा। देखें, अब आपने जो बात अब आप देखिएगा 100% ये बजट में शामिल होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर कुएं में कूदेगा तो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर जाके कहेंगे कुएं में कूदना अच्छा है। मैं सोच रहा था इनको कहां से जाग लगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून बनाएंगे ये वो। फिर पता कल ये लगा कि जब उनका बजट डॉक्यूमेंट आया तो उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी देर क्यों हुई। पता ये लगा कि अब जो मुसवदा वहां आएगा, अगर हू बहू वही मुसवदा यहां पर पास ना हो चंद माह के बाद, तो अकबर मेरा नाम नहीं। आप देख लीजिएगा कि यही होगा, क्योंकि हमने वह हर काम करना है जो हिंदुस्तान करेगा। नई खबर आई है कि अब ये ज़रूरी टैक्स का मामला दोबारा से उठेगा। इससे कबल के इंजीनियर साहब, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। आपके पास कहीं कागज़ हो या मेरे पास हो तो उस पर लिख लेते। कभी भी इसका इनेकाद और अमल दरामद नहीं होगा। अब बहस शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर हो जाए तो मैं कागज़ पे लिखने के लिए तैयार हूँ। अगर ज़राई इनकम टैक्स जिसके बारे में या ज़राई टैक्स किसी भी शक्ल या सूरत में होगा, इसका इनेकाद नहीं होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। अब ये कहते हुए मैं कहूँगा कि अच्छा खुशाइंद है कि ये बातें डिस्कस हो रही हैं। इस पर आपका तज्जिया, कमेंट्री जिसे कहते हैं। देखें, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके सामने टैक्सेशन की एक मुख्तलिफ जहतों से आने वाली कलेक्शंस को उन्होंने आज नहीं बहुत अरसे से देखा हुआ है, वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, हम भी समझते हैं कि उसमें एक जो डिस्प्रपोर्शनेट जो कलेक्शंस थी अगेंस्ट दी किसी भी एक सब सेक्टर की GDP में एग्जिस्टेंस, जैसा इंडस्ट्री है उसकी एग्जिस्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग की एग्जिस्टेंस 13% है, 57% दे रही है, रिटेल और होलसेल, ये बातें आप सुनते रहते हैं। उसी हवाले से ही
IMF کا اگر اصرار تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، سب کا ہے، تھیوریٹیکل ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں جی ہر سیکٹر کو اپنے پروپورشنیٹ ٹو دی سائز قومی مجموعی پیداوار میں جو بھی اس کی سائز ہے اس کے مطابق اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اب کل ہمارے چیف منسٹر سندھ کا ٹی ویوں پہ بیان میں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں آج ہم کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں اور زرعی ٹیکس کے متعلق جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرضدار ہیں اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ پہچان لیں گے شد لوگ بھی. ایک وزیر ہیں یا شاید MP ہیں، میرے تو خیر بہت اچھے دوست ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑے محسن ہیں. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر وہ آ رہے تھے تو اینکر ان سے پوچھنے لگا انٹرویو کے دوران کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کتنی زمین ہے. اچھا جانتے آپ بھی ہیں، جانتا میں بھی ہوں. انہوں نے تو خیر بہت کم زمین بولی، چند ایکڑوں میں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت سندھ کے اندر ہی از ون آف دی بگیسٹ لینڈ اونر. تو انہوں نے چند ایکڑوں میں بتائی. زیادہ بات نہیں، اشارہ نہیں زیادہ دینا چاہ رہا ورنہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. لیکن سر کس طرح سے ڈکلیئر کرو گے؟ آپ خود مانیں اس بات کو. یہاں پہ کچھ ٹرائبل لیڈرز ایسے ہیں جن کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے اینڈ دے آر ون آف دی لارجسٹ لینڈ ہولڈرز ان پاکستان. یہ تو پھر بھی پولیٹکس میں کچھ ایسے ہیں جو پولیٹکس میں نہیں، آپ جانتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. دے آر دی لارجسٹ لینڈ ہولڈرز ان پاکستان. کیسے دیں گے ٹیکس سر آپ؟ جو ابھی آپ بات ٹچ کر رہے ہیں اس کی سولوشن کیا ہے؟ ہم روزانہ کہتے ہیں پاکستان کو ڈیجیٹلائزڈ ہونا پڑے گا. آپ کے اورنگزیب کی ہر تقریر کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہم ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ٹیکسز جو ہے اس کو بڑھائیں گے. انڈر اینڈ نو کنٹریبیوشن والوں کو ہم لائیں گے. ہم نان فائلر کو ان ایلیجیبل بنائیں گے. یہ سب باتیں آپ بھی سن رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اب آپ کے اس جو سوچ ہے اس کے نزدیک میں آ رہا ہوں. آپ پاکستان میں جو ڈیٹاز ہیں مطلب ابھی کچھ بہتر مجھے نظر آتے ہیں، مگر میں تو ایک فری لانس ریسرچر بھی ہوں. ایک پاکستان کے سب سے بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں میں ون آف دی گورنر بھی ہوں. جی جی. ان ریسرچ سینٹر میری ایگزسٹنس ہے. پاکستان کے جو ڈیٹاز ہیں وہ ہمیشہ ایک کوشچنبل رہے ہیں. کوشچنبل ہونے کے ساتھ ساتھ ان ڈیٹاز کو اگر مختلف جہتوں سے آنے والی اسٹریمز میں جب ہم دیکھتے تھے، منسٹری آف کامرس، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارے اور دوسرے ادارے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، تو ہم دیکھتے تھے تفریق ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی پرائمری کلیکشن جس کو میں سیکنڈری میں لے کر جانا چاہتا تھا وہ میں ITC ڈیٹا سے کرتا تھا، بیکاز آئی ہیڈ نو ٹرسٹ اینڈ فیتھ کہ یہ ڈیٹاز کیا کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ وہ صاحب جو بتا رہے تھے، نہیں اس نے ایک اور چیز کلیئر کی. اس نے کہا ان مائی نیم. دیکھو سر اب اس کو تھوڑا سا اب آپ کلیئر کریں. آپ ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں. یہ ان مائی نیم والی بات جو ہے نا، یہ وہ باریک بات تھی جس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہاں پر انفلوئنس کے طور پر لینڈ کو یوز کیا جاتا ہے، ریونیو کے لیے نہیں. بہت سارے ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ ان ایریا آف انفلوئنس ہے ان کا. اب آپ جو ایگریکلچر ٹیکس جو IMF کہہ رہی ہے اس کی ریئلائزیشن تبھی پاسبل ہے جب وہ آپ نے ان مائی نیم کو جب چینج کریں گے ان ہز ڈومین، یہ بات، انفلوئنس، یہ بات، ان ہز کتابچہ، یس، ان ہز بک، یس، یو سی، تبھی آپ اس کو کر سکیں گے. ورنہ اگر ان مائی نیم اور ادر دین ان مائی نیم بٹ مائی نیم از دیئر. These people who live in cities are unaware what happened in the early 70s. یہ بتائیں گے انجینئر صاحب آپ کو. What happened was that this prolific personality by the name of Zulfikar Ali Bhutto realized that the economic uplifting of Sindh is not possible without land reform. Therefore he introduced a draft. جو لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ان چیزوں کا، میں چونکہ کافی تفصیل پڑھی ہے اور انہوں نے ان جیسے اور تب تو ہی مسٹ ہیو بین اے ویری ینگ مین بٹ اسٹل دے انٹلیکچوئلز فرام سندھ ہی انگیجڈ اینڈ انوالوڈ دیم بٹ دا سیکرٹ واز آؤٹ. تو کیا ہوا کہ جتنے بڑے بڑے وڈیرے تھے انہوں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ پھر یہ ان مائی نیم نہیں ہوگا.
یہ چیز آج سے کئی سال پہلے ہو چکی ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھٹو صاحب کا ویژن یہ تھا کہ لینڈ ریفارم ہوگا, آرگینک ہوگا لیکن ہوگا. صحیح کہہ رہا آپ نے جو بات کی انعقاد نہیں ہوگا, تو میں وہاں پر اس کو ایکسپلینیشن بناتا ہوں. اب جیسے کسی بھی فٹ نوٹ, یہ فٹ نوٹ ہے میرا, کہ آپ نے جو کہا وہ درست اس لیے ہے کہ جو آپ نے بات کی ان مائی نیم اینڈ ان مائی بک کے بیچ میں جو فرق ہے, اسی کے بیسس پہ تو آخر ٹیکسیشن ہوتی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں انڈیویڈلس, 36 لاکھ پہ وہ وہاں چلے گئے, ہمارا انڈیویڈل کے ریٹس کچھ اور ہیں. انڈیویڈل ٹھیک ہے, مگر اس وہاں پہ پیکولیرٹی کیا ہے کہ ایک انڈیویڈل کے پاس اگر 10,000 ایکڑ زمین بھی ہے تو ہی ول بی لائبل ٹو ٹیکس فار دی انکم آف اونلی 500 ایکڑ. یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, یہ دیکھیں نا اس میں پھر, اور اس 500 ایکڑ میں بھی بارانی, غیر بارانی, کیٹیگرائزیشن بہت ہے. ایک وہ تپیداری لیول کی سرٹیفیکیشن جو ہے نا, وہ سب چیزیں اس سسٹم کو which will be endorsed by local administration and a perfectly fertile piece of land can be said as ALT. Am I correct? آپ نے بالکل صحیح کہا. without settlement of this system and bringing it, it's a very crystal clear, this taxation جو ہے اس کا انعقاد جو آپ نے کہا, میں اب اس انعقاد کو اس طرح کرتا ہوں کہ لو کلیکشنز would ultimately be the final round, جس میں پھر آئی ایم ایف کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہے. Two distinct parallels run in provincial administration. Let me make it clear. I think I will get an endorsement or a clear rejection right here. But the thing is, there is an organization in every province. It's known as the Board of Revenue. It has got nothing to do with the FPR. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ لوگ بہت سارے پروونشل بیوروکریسی سے اویئر نہیں ہیں, اور گورا بہادر ایسے قوانین اور ایسے ادارے بنا کر گیا ہے کہ آپ ساری زندگی لگے رہو گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے فہم سے آگے کی چیز ہے. یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے, اس کے ممبرز بھی ہوتے ہیں, ایک سینئر ممبر بھی ہوتا ہے. اس میں بیسکلی کیا ہے کہ دے ایکچولی مینٹین دا ریکارڈز آف دا لینڈ. Am I correct? Categorization of any sort is controlled by them. And then there is a parallel system, which is actually the local administration, which is headed by the DMG group people, and these are commissioners, deputy commissioners, assistant commissioners and SDMs. In small areas, SDMs are also considered very important. These are very important people. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل پروگرام کرنا ہے. بالکل. اب یہ دو پیرلل سسٹم ہیں, ان کے درمیان میں آپ مجھے بتاؤ کہ اکٹھا کیسے کروں. اب ہم دیکھیں, مشکل کام ہے کہ نہیں, آپ بتائیں. آپ کی بات درست ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے میں ایک لائن آف تھنکنگ پہ آ رہا ہوں. ایس آر, یہ اپنا ایس آر بی جب بنی, اس کے بنانے والوں میں میں ہوں. آئی واز دا ممبر آف ٹاسک فورس. یہ سندھ ریونیو بورڈ ہے, یہ سیپریٹ ہے, سیل ٹیکس یہ سیپریٹ ہے. اٹ از دا لینڈ ریکارڈ. ہاں, یہ لینڈ ریکارڈ ہے, یہ ٹیکس کلیکشن آن سروسز ہے. اب جب یہ بنی, اس وقت ہمارا خیال تھا کہ پروونسز کو یہ اختیارات ملنے چاہیے. اینی پروونس وش ٹو ڈو سو. یہ جب این ایف سی ایوارڈ ہو گیا تو آئی واز دا ون جس نے حفیظ شیخ کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو کی. ایون آئی واز آسکڈ بائی دا دین سیکریٹری منسٹری آف فائنینس, گورنمنٹ آف سندھ, کہ آپ جائیں اس کو کریں. صدیق سلمان واز سیکریٹری اس وقت جب یہ بنی. اب میں آپ کے اس سوال کو کس طریقے سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. تو بہت مخالفت تھی, بڑی ریزسٹنس تھی ایف بی آر کے طرف سے. مگر گریجولی آج آپ دیکھیں کہ ریونیو کی کلیکشن کون سی سروسز سے, سروسز ایک جس کو کہنا چاہیے کہ انٹرمیڈیٹری یا فارورڈ یا بیکورڈ جو لنکیجز ہیں وہ ہے پروڈکشن کے حوالے سے. اب آپ کی لینڈ پروڈکشن پہ میں آ جاتا ہوں. اب آپ کی لینڈ پروڈکشن یہ بی او آر والے بالکل نہیں کریں گے کوانٹیفائی کہ اس کے اوپر ٹیکسز کیا ہونے چاہیے. مگر شاید میرے اپنے خیال میں کہ یہی ایس آر بی یا اس کو, کیونکہ ایس آر بی کے حوالے سے آج سے 5 سال سے باتیں ہو رہی تھی کہ پراپرٹی ٹیکسز اینڈ آل ٹیکسز جو ہے وہ فیس لیس جائیں گے تھرو ایس آر بی. شروع تو کرتے نا فیس لیس, وہیکل سے لے کر ایوری تھنگ فیس لیس. تو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے امبریلا کے تحت یہ جو آپ کی بات ہے, یہ بی او آر نہیں کر سکے گی ٹیکس کلیکشن. ٹھیک ہے, اگر ٹیکس کلیکشن ونگ آپ لگا دیں, ان کا کام ہے ریکارڈ میں آپ کو یہ جو آپ نے کہا کہ میرے نام پہ, وہ ہے بی او آر. اور بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین, یہ صرف وہ بندہ پکڑ کے آپ کو بتا سکتا ہے جو ہو کھڑ پینچ. ناظرین, یہ چیزیں اتنی سمپلسٹک ہوتی نہیں ہیں.
ان کو سمپلی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بالکل جیسے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. میں اور انجینئر صاحب بحث کر رہے تھے آج سے 1.25 سال پہلے. ہماری بحث کا موضوع یہ تھا کہ پی آئی اے کیسے پرائیویٹائز ہو. تب نگراں حکومت تھی. نگراں حکومت نے ایسا تاثر دیا کہ کل پی آئی اے بک جائے گی, اور ہمیں پھر ایک فیری ٹیل بھی سنائی گئی کہ ہم نے نیا بکس کو لکھنے کا, اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز کو ری ڈیفائن کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا, جس پر امریکی سائنسدان نے ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیا کہ ہم مریخ پہ پہنچنے والے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا, پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کیسے بکس کو مینیج کیا جاتا ہے, ایسٹس کو ایک کمپنی میں اور لائبلٹی کو ایک کمپنی میں. بہت ساروں نے اپنے بال نوچ لیے کہ یار یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا. پھر ہوا یہ کہ پی آئی اے کی کیا قیمت لگی وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. تو سر میرے خیال سے there needs to be a practical approach towards solving problems. I think this more hypothetical and this more what would I like to say, more platonic reinvention of everything or reinventing the wheel kind of thing should not happen. What do you think? Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. You are right. Actually, state, to run the state, आपको जो भी एक डायरेक्शन लेनी पड़ती है that is well thought over, उसको आप सीरीज ऑफ डायरेक्शंस में तो डाल सकते हो, मगर जब आप उसको पैरेलल कंसिडरेशंस में डालते हो, जिसको मैं बहुत ही सलीस से उर्दू में कहूँ कि आप एट ए टाइम 8 कमेटियाँ बनाते हो कि ये करो, 16 कमेटियाँ बनाते हो, वो भी तकरीबन उनको भी कोई और चीज़ नहीं नज़र आती है, उसके पीछे भागते हैं. मैं एक एग्जांपल देके, चूँकि आपके पास टाइम भी कम होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शुरू से ही एक डायरेक्शन हुकूमत ने क्या पकड़ी, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का बहुत बड़ा एक किस्म का थ्रस्ट था कि भाई ब्लैक इकोनॉमी इज़ एग्जिस्टिंग इन द रियल एस्टेट जी. इसको किसी तरीके से क्या करें, इसको आप थोड़ा सा टेम करें. अब टेम करने के क्या क्या तरीक़ेकार बताए गए. 5 किस्म के टैक्सेस आए, कैपिटल गेन आया, कैपिटल वैल्यू आया, एफईडी आया, रजिस्ट्रेशन आया, एडवांस आया. आपने देखा कि अब उसके सामने जो एक दूसरी लॉबी खड़ी हो गई. दिस इज़ कॉल्ड, आप सीरीज ऑफ एक्शंस के बजाय अब उस सीरीज को आप कहीं तोड़कर फिर एक पैरेलल मोड पे जब आ जाते हो, अब बातें नहीं, शुरू हो गई हैं. यू-टर्न नहीं देखा, पैरेलल नहीं. आपने देखे, यू हैव बीन वेरी नाइस एंड काइंड इन द यूज ऑफ योर वर्ड्स. You have to say what has happened right now. Say it. कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज में भी डिसेंसी को बरकरार रखूँ. अब हम वापस आते हैं. But you would say this, that in contradiction to what was the policy before, now there is a dramatic shift. You are willing to accept that? हाँ बिल्कुल. There is a now since 1 week मैं हैरान हूँ. उसके सामने एक अपोजिशन स्टेटमेंट फिर आ गई है पीबीसी की कि गवर्नमेंट ये जो कुछ कर रही है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा पेन लेकर ब्लैक इकोनॉमी की पार्किंग जहाँ होती है उसको किसी तरीके से कंटेन करें. अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि ब्लैक इकोनॉमी के ज़्यादा एक सेफ पार्किंग जो है यहाँ पे भी हो सकती है, करेंसी में भी हो सकती है, बुलियन में भी हो सकती है, और भी एवेन्यूज आ गए. लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास वक्त मुख्तसर है और इसके ऊपर एक और प्रोग्राम आपके साथ करना पड़ेगा विद इन द फोर्टनाइट. इसमें आप आकर एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये मामला दरअसल हुआ क्या है. नाजरीन, और ये मामला ऐसे ही नहीं हुआ. एक और ख़बर पहले आई है, फिर उसके बाद ये वाली ख़बर आई है. खाली वॉच करते रहो. पाकिस्तान में आपने क्या करना है. मैं एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे कहने लगे, अली यू प्ले टेनिस. मैंने कहा यस. कहते हैं वाइल यू प्ले टेनिस यू हैव टू वॉच द बॉल. मैंने कहा यस. बट कहते हैं डू यू नो इन बैडमिंटन. मैंने कहा या आई नो अबाउट बैडमिंटन. कहने लगे व्हाट हैपन्स इन बैडमिंटन. मैंने कहा यू हैव टू वॉच द प्लेयर. कहने लगे यू आर राइट, वॉच. तो मैं फिर समझ गया कि करना क्या है. लेकिन उन साहब का नाम मैं आपको लाइव टीवी पर नहीं बताऊंगा, किसी और दिन मौका मिलेगा तो बताऊंगा, क्योंकि कामयाब कारोबारी लोगों का नाम बगैर उनकी इजाज़त के लिया नहीं जाता. तो यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए. नाजरीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक. अली नासिर, मैं टीम को जाती है. अल्लाह हाफ़िज़.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।